ناظرین اکرام السلام علیکم۔ آج پاکستان میں مافیاز کا راج ہے۔ ایک وہ مافیا جو جاگیردارانہ سیاست کے ذریعے طاقتور ہوا اور دوسرا انڈسٹری اور سرمایہ دارانہ سیاست کے ساتھ میدان میں اترا، اور آج ان دونوں گروہوں کے قائدین کے پاس جتنی دولت ہے وہ شاید پاکستان کے عوام کی مجموعی دولت سے بھی زیادہ ہو۔ جو زرعی زمینیں بانٹی گئی، جو شہری پلاٹ کیے گئے، ان کی مالیت اربوں خربوں میں ہے۔ جو قرض دیے گئے پھر معاف کر دیے گئے، یہ بھی خربوں میں ہے۔ آئی پی پیز جیسے معاہدے، موٹر ویز کے کمیشن اور ان سے حاصل شدہ خربوں روپے منی لانڈرنگ کے ذریعے بیرون ملک بینکوں میں جمع کیے گئے، بیرون ملک محلات فلیٹس خریدے گئے۔ یہ جو ملک کی خزانہ لوٹا گیا، اگر یہ سارے وسائل پاکستان میں رہتے تو آج پاکستان اقتصادی طور پر کتنا مضبوط ہوتا۔ اگر غیر ضروری قرضے نہ لیے جاتے، اپنے وسائل پر بھروسہ کیا جاتا، اپنے کمیشنوں اور کک بیکس کی خاطر ناموافق شرائط قبول نہ کی جاتی، تو آج ہر شہری 1.5 لاکھ کے لگ بھگ کا مقروض نہ ہوتا، اور نہ ہی پاکستان معاشی طور پر اتنی بے یقینی صورتحال کا شکار ہوتا۔ لیکن یہ سب کچھ ہمارے حکمران اشرافیہ نے ڈنکی کی چوٹ پر کیا۔ ان کی معیشت تو ترقی کی منازل طے کرتی چلی گئی، لیکن عام آدمی کی معیشت مسلسل تنزلی کا شکار ہوتی چلی گئی۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کا مقصد تو غریب مسلم عوام کی حالت بدلنا اور اسلامی فلاحی مملکت قائم کرنا تھا، مگر ایک عام آدمی کی معاشی حالت پہلے دن سے لے کر آج تک روبہ زوال چلی آ رہی ہے۔ اس وقت ارض پاک کی کوچہ بازاروں میں غربت، افلاس، جہالت اور بے روزگاری نے اپنے پنجے گاڑ رکھے ہیں، لیکن یہ حکمران اشرافیہ آج بھی اقتدار کے گھنونہ کھیل میں مصروف ہے۔ یہ سنگ دل اور شکی القلب اشرافیہ جس پر نہ غریبوں کی آہ پکار اثر کر رہی ہے، نہ تڑپتی انسانیت کیا ہے، نہ بھوک اور بیماری سے بلکتے بچوں کی چیخ و پکار، نہ انصاف کے لیے سرگرداں عوام کی آہ و بکا، نہ خون میں لتھڑے لاشوں کو دیکھ کر ہی ان کے دل پسیج رہے ہیں۔ خلق خدا کے لیے کاروبار زندگی چلانا مشکل سے مشکل تر ہوتا جا رہا ہے، اور ان کے اندرونی اور بیرونی ملک کاروبار وسیع سے وسیع تر ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ملک میں ہمیشہ عوام کے ساتھ عوام کے نام پر جاتی ہے، اور یہ ووٹ لے کر ووٹ کے تقدس کو مجروح کیا جاتا رہا ہے۔ عام آدمی کو ساتھ ملا کر عام آدمی کے اعتماد کو ٹھیس پہنچائی گئی ہے۔ آج بھی سیاست کے اس کھیل میں ہر کوئی اقتدار کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ آج بھی ہماری قیادت کے دعویدار ایسے لوگ بن بیٹھے ہیں جنہوں نے اپنی آنکھوں پہ ذاتی مصلحت و مفادات کی پٹی باندھی ہوئی ہے۔ تاریخ گواہ ہے کہ اگر طبقاتی جبر حد سے بڑھ جائے تو بغاوت کا آتش فشاں پھوٹ پڑتا ہے۔ ضرورت سے زیادہ پڑھے لکھے لوگوں کو بجاتوں پر پاکستان مارکا جمہوریت سے نفرت ہے۔ یہ لوگ اربن مڈل کلاس میں پیدا ہوتے ہیں، ماں باپ انہیں اچھے اسکولوں میں پڑھاتے ہیں، چونکہ قابل ہوتے ہیں سو وظیفہ بھی حاصل کر لیتے، پسند کے کالج اور یونیورسٹی میں داخلہ بھی مل جاتا ہے۔ اعلیٰ تعلیم کے لیے بیرون ملک جانا بھی ان کے لیے کوئی خاص مسئلہ نہیں ہوتا۔ ہارورڈ، برکلے، اسٹینفورڈ یا امپیریل کالج سے ڈگری لیتے ہیں، اور پھر انہیں باہر ہی کوئی ایسی ملازمت مل جاتی ہے جس سے ان کی دنیا سنور جاتی ہے۔ اکثر ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان میں سے بعض محب الوطن اپنی آخرت سنوارنے کے لیے وطن واپس آ کر قومی کی خدمت کا بیڑا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر یہ بیڑا اٹھانے کے لیے الیکشن لڑنا پڑتا ہے، اور امریکہ برطانیہ کے برعکس پاکستان میں الیکشن لڑنا خاصا بیہودہ کام، کیونکہ اس عمل میں دو ٹکے کے منہ لگنا پڑتا ہے، گندے اور میلے کچیلے لوگوں سے ہاتھ ملانا پڑتا ہے، غیر صاف شدہ علاقوں کا دورہ کرنا پڑتا ہے، بدبودار لوگوں سے بھی جھپی ڈالنی پڑتی ہے، ان کے غلط سلط کاموں کے لیے تھانے کچہری کے چکر لگانے پڑتے ہیں، دفن زدہ علاقوں میں جا کر جنازوں کو کندھا دینا پڑتا ہے، اجڑ قسم کے لوگوں کی شادی بیاہ کی تقریبات میں شرکت کرنا پڑتی ہے، ان کی لچر گفتگو سننی پڑتی ہے، اور اگر کوئی پڑھا لکھا سوٹڈ بوٹڈ جینٹل مین دل پر پتھر اور منہ پر رومال رکھ کر یہ سارے کام کرنے کا حوصلہ کر لے تو پھر بھی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ اسے ٹکٹ لینے کے لیے کسی بڑی سیاسی جماعت میں شامل ہونا پڑتا ہے، یہی نہیں بلکہ پارٹی لیڈر کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اس کی خوشامد کرنا پڑتی ہے۔ لیڈر چاہے بی اے پاس ہی کیوں نہ ہو، ہمارے نونیال آکسفورڈ گریجویٹ کو اس کے سامنے مدبی رہنا پڑتا ہے۔ اس سارے معاملات کے بعد اگر ٹکٹ مل جائے تو اس کی خوش قسمتی، اور اگر اس ٹکٹ پر جیت جائے تو کیا کہنے، لیکن جیتنے کے باوجود اگر پارٹی اقتدار میں نہ آئے اور اپوزیشن میں وقت گزارنا پڑے تو پھر مصیبت۔ اس صورت میں احتجاج، جلسے جلوس اور مظاہروں کے پاپڑ بیلنے پڑتے ہیں، لاٹھیاں کھانی پڑتی ہیں، اکثر اوقات جیل میں بند ہونا پڑتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لوگوں آپس میں ایک دوسرے سے حسد نہ کرو، ایک دوسرے سے کینہ نہ رکھو، ایک دوسرے کی غیبت نہ کرو، ایک دوسرے کا عیب تلاش نہ کرو، بلکہ آپس میں بھائی بھائی بن کر رہو۔ کسی بھائی کے لیے حلال نہیں کہ وہ اپنے بھائی سے 3 دن سے زیادہ جدائی رکھے، ان میں سے جو بھی سلام کرنے میں پہل کرے وہ افضل اور بہتر ہے۔ ایک دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضوان اجمعین سے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ایسی عبادت کے بارے میں نہ بتاؤں جو روزہ، نماز اور صدقہ زکوٰۃ سے بھی زیادہ افضل ہے؟ صحابہ رضوان تعالیٰ اجمعین نے عرض کیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بتائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان صلح کرا دینا، اور یاد رکھو کہ 2 مسلمان بھائیوں کے درمیان جدائی ڈلوانا ایسا گناہ ہے جو تمام نیکیوں کو برباد کر دیتے۔ آج ہماری بے حسی دیکھیے کہ ہمارے معاشرے میں صلح کی بجائے جدائی ڈلوانے کا رواج زور پکڑ گیا۔
لہذا بحیثیت مسلمان ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کردار ادا کرنے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔